ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ سینیٹر صاحب، ہم ظاہر اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی بھی بات چاہے ماحول میں ہو چاہے ہماری زندگی میں ہو، اس کا اثر تو ہوتا ہے پرسنالٹی پر بھی، موڈ پر بھی، ہماری ڈیلنگز پہ بھی۔ کیسے آپ لوگ یقینی بنائیں گے کہ آج جو فیصلہ آئے گا اس کا اثر نہ ہو مذاکرات یا مذاکراتی کمیٹیوں کی کارروائی پر؟ جی شکریہ عبداللہ اور ہما، آپ نے درست کہا۔ میں نے آپ کی تھوڑی سی جو گفتگو سنی ہے کہ ہم کتنی ہی کوشش کریں کہ کسی واقعے کا یا کسی عدالتی فیصلے کا سرے سے کوئی اثر نہ ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر سزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے حلقوں پہ اور خاص طور پہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے موڈ پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے تاثرات پہ، اس کے ڈائلاگ کے حوالے سے، اس کی جو اسپرٹ ہے اس پہ اس کے یقیناً اثرات پڑیں گے۔ اس کا معطل نہ کرنا مذاکرات کا ایک الگ عمل ہے اور اچھی بات ہے کہ مذاکرات چلتے رہنے چاہیے، لیکن ہاں یہ بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات سرے سے مرتب نہیں ہوں گے۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا آپ اس ٹائمنگ کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے؟ بیکاز اب مہینہ ہو گیا ہے، 18 دسمبر کو فیصلہ آ بھی گیا تھا اور محفوظ بھی کر دیا گیا تھا، اس کے بعد 2 بار سنایا جانا تھا لیکن بات مؤخر ہو گئی، دوبارہ اب سنایا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 11 بجے فائنل سنایا جائے گا۔ اب مذاکرات بھی چل رہے ہیں، فیصلہ بھی سنایا جائے گا، اس ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہما، میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ 18 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور 23 کو ہمارے مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے، اور مذاکرات کو اب آج خاصے دن ہو چلے ہیں، اسی طرح یہ ریزرو ہوا ہے۔ لیکن پانی پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو تعطل میں رکھا جا رہا ہے۔ نہیں، اس کا میرا خیال نہیں ہے کہ ان پہ کچھ دباؤ ڈالنے کے لیے تھا، کیونکہ مذاکراتی عمل جب چل رہا تھا تو یہ فیصلہ اس سے پہلے ہی محفوظ ہو چکا تھا جب آغاز ہوا، اور یہ آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوا تھا، ان کی طرف سے ہوا تھا۔ ان کی کمیٹی پہلے بنی تھی، اس نے اسپیکر سے رابطہ کیا تھا، اسپیکر نے پی ایم سے بات کی تھی، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دباؤ تھا بھی تو وہ اس کمیٹی کے قیام کے بعد ختم ہو گیا، اور اب مذاکرات آگے چل رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کس طرح کے اثرات۔ اچھا عرفان صاحب، اس میں سے کیا دیکھنا ہے؟ ویسے وہ تو کہتے ہی ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور تیسری ملاقات کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ آلدو 31 دسمبر حامد رضا صاحب کل گفتگو کر رہے تھے ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا جی جوڈیشل، تو اس پہ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ ڈسکشن شروع کر دی ہے کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 26 نومبر 9 مئی پہ، یا ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی بات چیت کی اس بارے میں آپ آپس میں، حکومتی ارکان کی یا حکومت کی دیگر حلقوں سے؟ دیکھیے عبداللہ، ہم شروع سے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، کمٹ کر رہے ہیں، بات میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں، یعنی جو ہماری پہلی میٹنگ 23 دسمبر کو ہوتی ہے اس دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ تحریری شکل میں دیں گے۔ تحریری شکل میں ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ کس طرح کے ٹی او آرز کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا نہیں کہ کمیشن بنا دیں، ہم کمیشن ایسا بھی بن سکتا ہے جو یہ پروب کرے کہ جی 9 مئی جو ہے وہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کس نے انسٹیگیٹ کیا، فلاں چیز کرو، تو اس کا ٹلٹ کسی ایک طرف چلا جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے ٹی او آرز دیتے ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ایک بیلنس قسم کے ٹی او آرز تیار ہوں۔ ہم کیا غور و فکر کریں، جب وہ تحریری طور پہ ابھی تک اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں۔ رات 12 بجے میری اسپیکر صاحب سے بات ہوئی تھی۔ صاحب، کیا آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو تحریری فارم میں، جو کہ obviously ایک ریکویسٹ اور ڈیمانڈ بھی رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ریلکٹنس دیکھی گئی ہے، تحریری فارم میں ان کی کوئی ڈیمانڈز آئی نہیں ہے، لیکن اب اگر فیصلہ آ جاتا ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی مزید ڈیمانڈز بڑھ سکتی ہیں، اور شاید اسی لیے تحریری فارم میں نہیں آئی تھی ابھی تک ڈیمانڈز؟ رات میں کیا بات ہوئی آپ کے صادق صاحب سے؟ جی میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ رات تقریباً 12 بجے جو میری بات ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی نہ تو رابطہ ہوا تھا کمیٹی کی طرف سے، اپوزیشن کمیٹی کی طرف سے پی ٹی آئی
कमेटी की तरफ से और ना ही कोई दस्तावेज उन तक पहुंची थी। मैंने सुबह खबरों में जरूर देखा है कि सेक्रेटेरिएट के जराए कुछ बता रहे हैं, तो मे बी के सेक्रेटेरिएट तक कोई चीज पहुंची हो, बट मेरा जाती तासुर ये है कि अभी तक कोई पेशरफ्त उधर से नहीं हुई। जो हमारे बात पूछी है कि क्या वो इसलिए रुके हुए खड़े थे कि आज के फैसले के बाद अपनी डिमांड्स में कोई नया इजाफा कर सकें, तो हम पहले दिन से हमने उन्हें कहा था कि हम आपकी तरफ से डिमांड्स पे कोई पाबंदी नहीं है। आप कमीशन मांगें, आप रिहाई मांगें, आप कोई और तहकीक मांगें, आप कोई सहूलत मांगें, जो भी लिखना है वो लिख के दे दें एक दफा। तो मैं नहीं समझता हूं कि आज के फैसले के हवाले से उनकी तरफ से या हमारी तरफ से कोई मुज़ाकराती अमल में रखना पड़ेगा या उनकी डिमांड्स में कोई इजाफा होगा। वो अपनी जो डिमांड्स दे चुके हैं उन पे बड़े फर्म हैं। रखना तो शायद नहीं आपकी तरफ से पड़ेगा, लेकिन आप बाइख्तियार कितने हैं इस पे सवाल ज़रूर उठेगा, क्योंकि अगर जो आप लोग तय करके उठे थे कि हम मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करा देंगे बानी से, उसी को अरेंज करने में इतने जतन करने पड़ गए या इतना वक्त लग गया या इतना जान जोखों का काम बन गया वो, तो फिर आपके बाइख्तियार होने पे तो सवाल उठेगा। हमारे बाइख्तियार होने पे सबसे पहले तो गौर व फिक्र करना चाहिए था उनको जो हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं। वो तो पहले से कहते रहे हैं। हम तो हमारे पास अगर वो आए हैं तो ये सोच के या इस खुशफहमी में आए हैं या इस गलत फहमी में आए हैं कि हम बाइख्तियार लोग हैं, तो उनके नज़दीक तो हम बाइख्तियार हैं, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं, इसीलिए वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये जो ताख़ीर हुई है थोड़ी सी उनकी मुलाकात में, इसके भी कुछ असबाब हैं और इसमें हमारी तरफ से भी शायद सुस्ती या तेज रवि का मामला रहा हो, लेकिन उनकी तरफ से भी जो हुमा और अब्दुल्ला जो तकाजे हैं ना मुलाकात के, वो अजीब व गरीब से हैं। कल भी जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था उनके तर्जुमान की, तो वो कह रहे थे जी कि अहलकार तो कोई नहीं था हमारी मुलाकात के दरमियान, लेकिन आपको पता है कि अब दीवारों के भी कान हैं और अहलकार की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें, हम ऐसा कमरा तो उन्हें दे सकते हैं जिसमें अहलकार कोई ना हो। अब दीवार के बगैर कौन सा कमरा हम उनको फराहम करें? दरो दीवार तो होंगे ना उसके। और फिर आप कौन सी ऐसी खुफिया कंस्पिरेसी कर रहे हैं? आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अपने लीडर से मशवरा कर रहे हैं। तो फिर ये था जी कि हमारी मुलाकात दीगर कैदियों से भी होनी चाहिए, लामहदूद होनी चाहिए, टाइम कंस्टेंट नहीं होना चाहिए, टाइम का कोई उसमें नहीं होना चाहिए कि जी हम कितनी देर बैठते हैं। तो ये डिमांड सारी जो थी ना, इसकी वजह से भी रखना पड़ा। और फिर बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे मेन आप समझ लें सहूलत फराहम कर रहे हैं या स्पीयर हेड कर रहे हैं कमेटियों को, वो जो स्पीकर साहब थे तशरीफ नहीं यहाँ रखते थे, अपनी अहलिया की अलालत की वजह से मुल्क से बाहर थे, तो ताख़ीर हो गई। लेकिन मुझे ये बताइए आप दोनों में से कोई एक कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें कौन सी नई बात आई है? इससे 6 दिन पहले जो अली गौहर साहब हैं वो बाहर आके बता चुके थे कि जी मेरी मुलाकात हो गई है, और चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने फरमा दिया है जी कि आप दे दें अपनी तहरीरी डिमांड्स। अब उस मुलाकात के बाद फिर भी इनकी अपनी ख्वाहिश बरकरार रही, लेकिन कल की मुलाकात में जो कुछ उन्होंने बताया सर, उनकी ख्वाहिश और आपका वादा भी तो नई बात आई हो ना आई हो, लेकिन आपकी तरफ से कमिटमेंट थी, चलें देर से ही सही, उसे बाद में ऑनर कर दिया गया। सो थैंक यू, लेट्स सी क्या निकलता है।